کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، ہیں اپنے خفا مجھ سے تو بیگانے ہیں ناخوش، ہیں اپنے خفا مجھ سے تو بیگانے ہیں ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ اور ایک شاعر نے کہا کہ ناصحاں مت کر نصیحت دل میرا گھبراوے ہے، ناصحاں مت کر نصیحت دل میرا گھبراوے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھاوے ہے۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی اہمیت اور اسلام کی عظمت اور اسلام کی ہیبت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی۔ تو یہ حدیث آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی اور یہ حدیث بہت سی مرتبہ پڑھی بھی ہوگی۔ یہ حدیث کی کتابوں میں بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ بات مسلم ہے، طے شدہ ہے، یہ بات سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس امت کی یا جس انسان کی یا جس قوم کی پہچان باقی رہتی ہے اس کی شان بھی باقی رہتی ہے، جس کی پہچان بچی رہے گی اس کی شان بھی بچی رہے گی، اور جس کی پہچان ختم ہو جائے گی اس کی شان و شوکت بھی ختم ہو جائے گی۔ جس انسان کی شان یا جس انسان کی پہچان یا کسی بھی قوم کی پہچان جب تک پہچان باقی ہے اس کی شان بھی باقی ہے، جب پہچان ختم ہو جائے گی تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ کوئی پولیس لائن میں کتنا بھی بڑے عہدے پر ہو، اگر وہ اپنی پہچان مٹا دے، اگر وہ اپنی پہچان ختم کر دے اور وہ کام کرے جو نہ کرنے کے ہوں، تو چاہے وہ کتنے ہی بڑے عہدے پر ہو لوگ اس کی عزت نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ اگر کسی دیش کا پردھان منتری یا کسی راجیہ کا سی ایم اگر وہ کام کرے جو نہ کرنے کے ہوں تو آنے والے الیکشن میں وہ اس کا نتیجہ دیکھ لے گا۔ اگر کسی مسجد کا امام یا کسی مدرسے کا محتمم یا کسی شہر کا ذمہ دار یا کسی علاقے کا بڑا انسان کچھ ایسے کام کرنے لگے کہ جو کام نہ کرنے کے ہوں تو کچھ ہی دنوں کے بعد لوگوں کے دلوں سے اس کی اہمیت نکل جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور لوگ اس کے جوتے ماریں گے، لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے، لوگ اس کو الٹا سیدھا کہیں گے۔ تو جب تک کسی کی پہچان باقی ہے اس کی شان بھی باقی ہے، اور جب اس کی پہچان ختم ہو جائے گی اس کی شان و شوکت بھی ختم ہو جائے گی۔ امت محمدیہ مسلمانوں کی جب تک پہچان باقی تھی مسلمانوں کی شان باقی تھی۔ جب مسلمان اپنی پہچان بنائے ہوئے تھے، جب مسلمان اپنے اصلی روپ میں تھے تو مسلمانوں کی اہمیت بھی تھی دنیا کے اندر۔ مگر آج جب کہ مسلمانوں نے اپنی پہچان مٹا دی، آج جب مسلمان اپنی پہچان کھو بیٹھے، آج جب مسلمانوں نے اپنا لباس اور اپنے کپڑے بدل لیے، آج جب مسلمانوں نے غیروں کے کپڑے پہن لیے، غیروں کی اترن پہن لی اور غیروں کا لباس پہن لیا تو مسلمانوں کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اب مسلمانوں کی وہ اہمیت دنیا کے اندر نہیں ہے کہ جو اب سے کافی زمانے پہلے تھی، جو اب سے بہت پہلے تھی۔ پہلے مسلمان جدھر کو نکلا کرتے تھے لوگوں کے دلوں میں رعب بیٹھ جاتا تھا۔ آج مسلمان اگر غیروں کے علاقے سے نکلے تو مسلمان تھر تھر کانپتا ہے، آج مسلمان کانپتا ہے، آج مسلمان ڈرتا ہے۔
اور پہلے کے زمانے میں اگر ایک مسلمان غیر مسلم کے علاقے سے نکل جائے تو غیر مسلم اپنے گھروں کے اندر گھس کر دروازے لگا لیا کرتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی پہچان باقی تھی، آج مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے۔ آج مسلمانوں نے اپنی پہچان ختم کر دی تو مسلمانوں کی شان و شوکت بھی بالکل ختم ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی اہمیت اور اسلام کی عظمت اور اسلام کی وقعت اور اسلام کی ہیبت اور اسلام کی شان و شوکت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ آج کا جو مسلمان ہے، آج کے مسلمان نے دنیا کو بڑی چیز سمجھ لیا، اور دنیا کو اتنی بڑی چیز سمجھ لیا کہ آج مسلمان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آج مسلمان دنیا والوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج مسلمان غیر مسلموں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج مسلمان کا یہ حال ہے کہ مسلمان غیروں کے طریقے اپنا رہا ہے۔ آج مسلمان غیروں کے راستے پر چل پڑا ہے، جبکہ نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے پر چلا کہ جو گمراہ لوگ ہیں، ہمیں ان کے راستے پر مت چلا، ہمیں ان لوگوں سے بچا۔ ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، مگر آج ہم غیروں کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف طور سے فرمایا کہ اس دل کے اندر دو ہی چیز رہیں گی، یا تو دنیا یا اسلام، یا تو دین یا دنیا۔ اگر دنیا گھس گئی تو دین نکل جائے گا، اور دین جتنا گھسے گا دنیا اتنی ہی نکلے گی۔ آج کے مسلمان کے دل میں دنیا اتنی گھس گئی کہ دین اندر گھسنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے، بس ہائے دنیا ہائے دنیا۔ ایک شاعر نے کہا دنیا دنیا کرتا رہا تو یوں ہی دھوکہ کھائے گا، دنیا دنیا کرتا رہا تو یوں ہی دھوکہ کھائے گا۔ علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب کے اندر ایک بہت اچھا اور عبرت انگیز واقعہ لکھا، ایسا واقعہ لکھا کہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اور واقعہ یہ لکھا کہ ایک شخص مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا۔ ایک شخص تھا، بہت زیادہ دیندار تھا، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں کچی مسجدیں ہوا کرتی تھی، تو مسجد میں جھاڑو لگانے کے بعد، صفائی کرنے کے بعد جو مٹی نکلتی، وہ اس مٹی کو کوڑے میں نہیں پھینکتا، بلکہ اس میں پانی ڈال کر اس کی اینٹ بنا دیتا۔ اور اینٹ بنانے کے بعد اس نے بہت ساری اینٹیں اکٹھی کر لی، اور اس نے یہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر ان مٹی کی کچی اینٹوں سے بنانا۔ اس نے یہ وصیت کی، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد جیسے اس نے وصیت کی تھی، لوگوں نے وصیت کے مطابق اس کی قبر ان اینٹوں سے بنائی، لیکن اینٹیں اتنی ساری تھی کہ وہ بچ گئی، اتنی ساری اینٹیں تھی کہ وہ بچ گئی۔ تو لوگوں میں مشورہ ہوا کہ ان بچی ہوئی اینٹوں کا کیا کیا جائے، کیونکہ وہ مسجد کے اندر سے جو مٹی نکلتی ہے اس مٹی سے بنی ہوئی اینٹیں تھی۔ تو یہ مشورہ ہوا ان اینٹوں کا کیا کیا جائے۔ تو بہرحال یہ مشورہ ہونے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ ان اینٹوں سے ایک مکان بنا دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا، ان اینٹوں سے ایک مکان بنا دیا گیا۔ مکان پہلے زمانے میں اینٹیں رکھنے کے بعد گارا چونا وغیرہ اس طرح سے لگاتے تھے، تو ایسا ہی مکان بنایا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بارش ہو گئی۔ جب بارش ہو گئی تو وہ جو گھر اینٹوں سے بنایا تھا وہ بارش سے گر گیا، وہ گھر ڈھے گیا، وہ گر گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو اینٹ ہیں جو انہوں نے مسجد کی مٹی سے جو اینٹیں بچی ہوئی تھی اور ان اینٹوں سے جو گھر بنایا تھا، تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو ساری کی ساری اینٹیں درہم اور دنانیر یعنی سونے چاندی کی بن گئی ساری اینٹیں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ کہا تھا کہ اگر تم کہو تو میں ان پہاڑوں کو سونے چاندی کا بنا دوں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایسا ہوا، وہ ساری کی ساری اینٹیں جب نیچے گر گئی، لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو سونا چاندی بن گئی۔ لوگوں نے ان کو لوٹ لیا، لوٹ کر اپنے گھر لے گئے۔
علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کتاب کے اندر کہ وہ جو لوگ تھے جو لوٹ کر لے گئے تھے وہ فوراً قبرستان پہنچے اور جانے کے بعد اس آدمی کی قبر کو کھود دیا، اور کھودنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ جو انہوں نے اینٹیں لگائی تھی قبر کی اینٹیں بھی سونا چاندی بن گئی۔ علامہ ابن جوزی نے یہ لکھا ہے کہ لوگوں کی ہوس اور دنیا کے پیچھے لوگ اتنا زیادہ بھاگتے ہیں کہ قبر کی مٹی کو بھی نہیں چھوڑا، قبر کے اندر سے بھی انہوں نے ان اینٹوں کو نکال لیا جو سونا چاندی بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں دکھلاتا ہے کہ میری جو مسجد ہے یا میرا جو گھر ہے اس کے اندر سے نکلنے والی جو مٹی ہے اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، یہ بتلانے کے لیے اللہ نے ان کو سونا چاندی بنا دیا۔ لیکن بہرحال علامہ ابن جوزی نے اس واقعے سے یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کے اندر، لوگوں کے اندر دنیا اتنی زیادہ بھری ہوئی ہے کہ وہ قبر کی مٹی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ قبر کے اندر اگر کسی کی تھیلی گر جائے تو وہ اس کے اندر سے بھی نکال کر لے آتے ہیں۔ یہ لوگوں کا حال ہے اور یہ بات سچی ہے۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا حدیث کے اندر کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی اہمیت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ آج یہی حال ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسلام کی اہمیت دلوں سے نکل جائے گی۔ کچھ علماء نے فرمایا کہ ان لوگوں کی اہمیت یعنی مسلمانوں کی اہمیت عام لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی۔ اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے، یعنی اللہ کے نبی نے جو حدیث میں فرمایا کہ اگر دنیا کو میری امت بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی اہمیت ان مسلمانوں کے دلوں سے نکل جائے گی۔ تو اس حدیث کی تشریح میں بعض علماء نے یہ فرمایا کہ ان مسلمانوں کی اہمیت بعض لوگوں کے یعنی مسلمانوں کی اہمیت عام لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی۔ اگر مسلمان دنیا کو بڑی چیز سمجھ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت بڑھیا بات ہے۔ اگر بڑی چیز سمجھ رہا ہے اس کے لیے ہلاکت کی بات ہے، یہ اس کے لیے ہلاکت کی بات ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد کہ اے ایمان والو ان کافروں کا چلنا پھرنا، شہروں میں ان کا گھومنا، تقلب الذین الٹ پلٹ کرنا، بڑے بڑے مکان بنانا، شہروں میں بڑے بڑے ان کے کاروبار ہونا یا بڑی بڑی فیکٹریاں ہونا، لا یغرنک تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ ایمان والے کے لیے دنیا قید خانہ ہے، قبر اس کا قلعہ ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جبکہ اسلام کے دشمنوں کے لیے دنیا جنت ہے۔ تو مسلمانوں کا اصل ٹھکانہ جنت ہے، قبر ہے، دنیا اس کے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جو بات حدیث کے اندر ارشاد فرمائی تھی وہ آج 100% سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمائی کہ جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ جب میری امت اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دے گی تو پھر مسلمانوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ وحی کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اس ہفتے ہونے والے 2 واقعے سے میں یہ چیز ثابت کروں گا کہ مسلمانوں کے اندر کتنا دم ہے، یہ مسلمان کتنا بزدل ہے، یہ مسلمان دوسروں کی چمچہ گیری کرنا اپنے لیے کتنی بڑی بات سمجھتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے ملک بھارت میں جو کانوڑیوں کا سلسلہ چلا اس کے اندر بہت سارے مسلمان بھائیوں نے کانوڑ یاتریوں کا استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد انہوں نے پوری قوم کو یہ جچایا اور پوری قوم کو یہ دکھلایا کہ ہم بھائی چارے والے لوگ ہیں، ہم امن پسند ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اور مذہب اسلام ہمیں اس کا حکم بھی دیتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بالکل غلط ہے یہ بات، بالکل غلط ہے، بالکل یہ بات غلط ہے، میں اس کو بالکل نکارتا ہوں۔ میں نے شروع میں ایک شعر پڑھا ہیں اپنے خفا مجھ سے تو بیگانے ہیں ناخوش، اپنے بھی ناراض ہیں بیگانے بھی ناراض ہیں، کیونکہ میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، اگر زہر ہے تو میں اسے کبھی بھی چینی یا میٹھا نہیں کہوں گا، جو زہر ہے اس کو زہر ہی کہا جائے گا۔
قرآن کریم کے اندر صاف طور سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی دوست مت بناؤ۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ تو بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے دلی دوستی کرنے سے منع کیا، صاف طور سے لکھا، جوش میں نہیں ہوش میں بتلا رہا ہوں، صاف طور سے لکھا کہ کافروں سے دلی دوستی کرنا تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ اس طرح کے لوگ کہ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، حالانکہ وہ سیکولر کی سین سے بھی واقف نہیں ہیں، لیکن جو غیروں کے رنگ میں لگ رہے ہیں، جو غیر مسلموں کے کام بھی کبھی کبھی کر لیتے ہیں، کبھی کبھی مندروں کے سامنے سے نکلتے ہوئے ماتھا بھی جھکا لیتے ہیں، اس طرح کے کچھ مسلمان اگر یہاں بیٹھے ہوں تو میری بات ان کو ضرور بری لگے گی۔ جو غیر مسلموں کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، ان مسلمانوں کو ان ایمان والوں کی باتیں کبھی راس نہیں آئیں گی، لیکن سچ یہی ہے کہ کانوڑ یاتریوں کا جن لوگوں نے استقبال کیا ان لوگوں کو دوبارہ کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ شرکیہ عمل کی اجازت مذہب اسلام میں نہیں دی جا سکتی ہے۔ گنگا جمنی تہذیب کے نام پر اگر تم مندروں میں جا کر پوجا کرنے لگو یا غیر مسلموں کی پوجا میں شریک ہونے لگو یا غیر مسلموں کا اس طرح سے استقبال کرنے لگو یا غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح سے ان کے تہواروں میں شرکت کرنے لگو تو مذہب اسلام تمہیں اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ مسلمان آج کے زمانے میں اس بات کو فخر سمجھ رہا ہے، مسلمان سمجھ رہا ہے کہ ہم بھائی چارے والے لوگ ہیں، بھائی چارے والے نہیں، بے چارے والے لوگ ہیں، بے چارہ یعنی بالکل بزدل ہو گیا، بے چارہ ہو گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، تو اب دوسروں کی چمچہ گیری کرنے پر لگا ہوا ہے۔ ورنہ مسلمان وہ ہے کہ چاہے گردن کٹ جائے، چاہے مسلمان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، مجبوری میں تو انسان اس طرح کے کام کر لیتا ہے، مگر اس طرح سے دوسروں کی چاپلوسی کے لیے نہیں، دوسروں کی نظروں میں ہیرو بننے کے لیے نہیں۔ ایسے مسلمان بالکل تمام لوگوں کی لعنت کے مستحق ہیں، تمام لوگوں کی لعنت کے حقدار ہیں۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل پر صحیح بات نہ کہنے کی وجہ سے اور برائیوں سے نہ روکنے کی وجہ سے داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام یعنی زبور اور انجیل میں اللہ کی طرف سے ان پر لعنت کی گئی۔ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، مسلمانوں پر بھی لعنت برس رہی ہے، اللہ کی طرف سے لعنت برس رہی ہے اور زیادہ لعنت برسے گی اگر اس طرح کے لوگ مسلمانوں کے اندر موجود ہوں گے۔ وہ مسلمان بھائی چارے کے نام پر اور دوسروں کی نظروں میں، خاص طور سے غیر مسلموں کی نظروں میں یہ دکھلانے کے لیے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا کہ جو غیر مسلم ہے وہ تمہارا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اندرونی اعتبار سے تمہارا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی بھی خبریں آئی ہیں کہ مسلمان تو ان کا استقبال کر رہے ہیں، ان کی کھیر میں یا اس طرح کی کنکری آ گئی تو انہوں نے الٹا مسلمانوں کو ہی پھیل دیا، الٹا مسلمانوں کو پھیل دیا، اس طرح کی خبریں بھی آئی۔ تو اگر اللہ کے راستے سے ہٹ کر چلیں گے، صراط مستقیم سے ہٹ کر چلیں گے تو کہیں بھی ہمارا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ لوگ خوش ہو کر چائے پیش کر رہے ہیں، گلے میں مالا ڈلوا کر فوٹو کھنچوا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں۔ وہ سیکولر نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح سے وہی لوگ جو اسلام کو، جو غیر مسلموں کا استقبال کر رہے ہیں، ان کی پوجا میں شریک ہو رہے ہیں، یہی لوگ اس نوجوان کا بہت زیادہ ویرودھ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، جو حج کے لیے، جس نے کیرلا سے پیدل سفر حج کے لیے جو روانہ ہوا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اس کا ویرودھ کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملا کر، ان لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا کر کچھ مولویوں نے بھی اللہ کے نبی کے زمانے کی حدیثوں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس آدمی کے خلاف جس کا استقبال پورا ہندوستان کر رہا ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اس کا استقبال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے کی حدیثوں کو اٹھا کر اس کے خلاف پیش کیا۔
ان تمام مولویوں کا جواب میں نے دلائل کی روشنی میں سوشل میڈیا پر دیا، اور میں نے یہ کہا کہ ان بے وقوف مولویوں کو، میں نے یہی لفظ استعمال کیا کہ ان بے وقوف مولویوں کو میں بتلا دینا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، سوشل میڈیا پر چینل بنا رکھے ہیں اور لوگوں کو یہ دکھلا رہے ہیں کہ وہ جو پیدل سفر حج پر جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ وہ غلط نہیں ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پڑھنا آسان ہے مگر سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے، میں یہ بات آپ کو بتلانا ضروری سمجھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو ان لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا کر اس شخص کے خلاف ماحول بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ اس لیے میں صاف طور سے آپ کو بتلا دوں کہ اللہ کے نبی نے حدیثوں کے اندر پیدل حج کا سفر کرنے کے لیے منع کیا، مگر ایک عورت کو منع کیا تھا اور ایک بوڑھے شخص کو منع کیا تھا کیونکہ ان کے اندر پیدل چلنے کی ہمت نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے اندر پیدل چل کر حج کا سفر کرنے کی ہمت ہو تو اس کے لیے پیدل چل کر حج کا سفر کرنا جائز ہے مگر افضل نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی بات سمجھ لیجئے، پیدل حج کے سفر پر جانا یہ جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ بہتر وہی ہے کہ آدمی سواری سے جائے۔ اب جو چیز جائز ہو اس چیز کے بارے میں اس طرح سے ماحول بنانا یا اس طرح کی باتیں کرنا، یہ بات مذہب اسلام کی شان کے خلاف ہے۔ کچھ مولویوں نے یہاں پر آ کر مجھ سے بھی معلوم کیا کہ وہ جو حج کے سفر پر جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اگر کسی آدمی کے جائز کام پر عمل کرنے کی وجہ سے دوسرے ان لوگوں کے دلوں میں حج کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ جن کے اوپر حج فرض تو ہے مگر وہ لوگ حج نہیں کر رہے، تو یہ جائز عمل کرنا بہت اچھی بات ہے۔ آج کے زمانے میں بہت سارے مسلمانوں پر حج فرض ہے مگر وہ حج کو نہیں جاتے، حج میں جانا وہ ضروری نہیں سمجھتے، اور اسلام کا جو یہ رکن ہے حج، اس کے بارے میں انہیں معلوم بھی نہیں ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس بارے میں تسلی سے باتیں میں کرتا لیکن اتنا وقت نہیں ہے۔ بس بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے استقبال کیا، جن لوگوں نے ویلکم کیا غیر مسلموں کا، انہیں اپنا ایمان تازہ کر لینا چاہیے۔ اس طرح کے لوگ ہمارے اس شہر کے اندر بھی موجود ہیں جنہوں نے استقبال کیا۔ اب بہت سارے لوگ مجھ سے یہ کہیں گے کہ آپ تو بھائی چارے کے خلاف ہیں، جتنا کام بھائی چارے کے بارے میں علماء کرتے ہیں عام لوگ کر ہی نہیں سکتے، لیکن اسلام کی حد میں رہتے ہوئے ہم بھائی چارے کے لیے مندروں میں جا کر اپنا ماتھا ٹیک لیں؟ کیا بھائی چارے کے لیے ہم غیر مسلم بن جائیں؟ مذہب اسلام ہمیں بھائی چارے کے ساتھ ساتھ اسلام کے دائرے میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ بھائی چارے کے لیے یا دوسروں کے ساتھ ہمدردی دکھانے کے لیے ان کے مذہبی کاموں میں شرکت نہیں کی جا سکتی ہے۔ جو کام ناجائز ہے، جو کام حرام ہے، بھائی چارہ ثابت کرنے کے لیے ہم وہ کام ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ مذہب اسلام ہمیں بالکل بھی اجازت نہیں دیتا ہے، اور ابھی تو شروعات ہے۔ ایک شاعر نے کہا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آئندہ سال اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا مسلمانوں کے کاندھوں پر آپ وہ چیز دیکھیں گے، مسلمان کانوڑ لے کر چلے گا۔ میری بات لکھ لینا، وہ زمانہ آنے والا ہے جب ارتداد کی ہوا چلے گی، جب غیر مسلم بنانے کی ہوا چلے گی، جب گھر واپسی کی ہوا چلے گی، تو مسلمانوں کی جماعتوں کی جماعتیں اور ٹولیوں کی ٹولیاں غیر مسلموں کے مذہب میں داخل ہوں گی۔ یہ بات لکھ کر رکھ لینا، لیکن میں اللہ سے دعا کروں گا کہ ایسا وقت مسلمانوں پر کبھی بھی نہ آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت